اگلے روز سورج طلوع ہونے سے پہلے احمد بن یعلا واپس پڑاؤ میں آ گیا تھا۔ اپنے لشکریوں کو کھانا کھلانے، مغرب کی نماز ادا کرانے کے بعد وہ دوبارہ پل کی طرف چلا گیا۔ دوسرے روز جب سورج طلوع ہوا تو بطلیوس کا حاکم ابن مردان جلیکی اور اس کے سالار جب شہر کی فصیل پر چڑھے اور انہوں نے حالات کا جائزہ لینا چاہا تو وہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب سے اوپر والی خندق میں ایک قطرہ پانی نہ تھا اور وہ خندق خشک ہو چکی تھی، باقی دونوں خندقوں میں بھی کوئی پانی نہیں تھا۔ یہ صورتحال ابن مردان اور اس کے سالاروں کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ تینوں خندقوں کا ایک حصہ توڑ کر شگاف بنا دیے گئے تھے اور پانی دریائے آنا کی طرف ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ابن مردان نے جب مزید حالات کا جائزہ لیا تو وہ مزید دنگ رہ گیا، اس لیے کہ تینوں خندقوں پر جگہ جگہ لمبے لمبے تختے ڈال کر تینوں خندقوں کے اس پار سے فصیل تک آنے کے لیے راستے بنا دیے گئے تھے۔ اب ابن مردان اور اس کے سالاروں کی بدقسمتی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے عبد الرحمن الثالث نے سب سے اوپر والی خندق کے کناروں کے ساتھ ساتھ اپنے بہترین تیر انداز بٹھا دیے تھے۔ وہ اپنی کمانیں سنبھالے ہوئے تھے، ان کے پاس تیروں کے ڈھیر لگا دیے گئے تھے۔ وہ ابھی اپنے سروں کو نیچے کر کے ایک طرح سے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا فصیل کے اوپر سے انہیں دیکھا نہ جا سکتا تھا۔ ابن مردان اپنے سالاروں کے ساتھ ابھی ان سارے انتظامات کو دیکھ کر پریشان اور حیرت زدہ ہو ہی رہا تھا کہ اور زیادہ تفکرات میں ڈوب گیا، اس لیے کہ اسی لمحے امیر عبد الرحمن اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ لشکر کا ایک حصہ جس کی کمانداری عبد الرحمن کا سالار امیہ بن اسحاق کر رہا تھا، وہ حصہ دریائے آنا کی طرف چلا گیا۔ لشکر کے باقی حصے کی کمانداری خود عبد الرحمن الثالث کر رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے بہترین سالار نجت محمد بن حسین، سعید بن منظر اور کچھ دوسرے بھی تھے۔ عبد الرحمن نے اپنے لشکر کے ساتھ پہلی خندق کو عبور کیا، اس کے بعد تختوں کے ذریعے دوسری خندق کو بھی عبور کر لیا گیا۔ تیسری خندق عبور کرنے سے پہلے لشکر کے وہ عسکری جو آگے تھے انہوں نے اپنے سامنے اپنی ڈھالیں کر لی تھیں۔ اس طرح ایک طرح سے انہوں نے اپنے آپ کے علاوہ اپنے پیچھے آنے والے لشکریوں کو بھی فصیل کے اوپر سے برسائے جانے والے تیروں سے محفوظ کر لیا تھا۔ ابن مردان جو اپنے سالاروں کے ساتھ فصیل کے اوپر مستعد تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اپنی ڈھالوں کو آگے رکھتے ہوئے عبد الرحمن اپنے لشکر کے ساتھ فصیل پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن عبد الرحمن کی دو مخفی قوتوں سے ابھی تک ابن مروان بے خبر تھا۔ پہلی مخفی قوت وہ تیر انداز تھے جو سب سے اوپر والی خندق کے کناروں کے ساتھ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری بڑی مخفی طاقت دریائے آنا کے شمال مشرق میں جو پل تھا، وہاں جو کٹی پھٹی زمین تھی، اس کے اندر احمد اپنے حصے کے ایک لشکر کے ساتھ گھات لگائے ہوئے تھا۔ ابن مردان نے جب دیکھا کہ عبد الرحمن کے لشکری پیش قدمی کرتے ہوئے سب سے اوپر والی خندق کو بھی عبور کر رہے ہیں اور اب یہ کہ وہ ان کے تیروں کی زد میں آ گئے ہیں، تب اس نے اپنے لشکریوں کو حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ اس کے حملہ آور ہونے کی آواز کو عبد الرحمن اور اس کے سالاروں نے بھی سن لیا تھا، لہٰذا عبد الرحمن نے بھی اوپر والی خندق کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے تیر اندازوں کو مخصوص اشارہ دیا۔ یہ اشارہ ملنا تھا کہ خندق کے اندر سے فصیل کے برجوں اور فصیل کے ہر حصے پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ان تیروں کی وجہ سے فصیل کے اوپر اور فصیل پر بنے مضبوط برجوں کے اندر جو محافظ تھے، ان میں سے کافی تیروں سے چھد کر فصیل سے باہر اور کچھ فصیل کے اندر گر گئے تھے۔ یہ صورتحال ابن مردان کے لیے نہایت مایوس کن تھی۔ اس موقع پر وہ ایک مضبوط اور مستحکم برج کے اندر اپنے سالاروں کے ساتھ چھپا ہوا تھا اور اس سارے منظر کو خوف زدہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف شاید رومیر کے کچھ طلایہ گر اور لشکری بھی بطلیوس شہر کے نواح میں مقرر تھے۔ جو ہی انہوں نے دیکھا کہ عبد الرحمن نے اپنے لشکر کے ساتھ تینوں خندقوں کو عبور کر کے شہر پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا ہے، اور یہ کہ فصیل کے اندر سے بھی شہر پناہ پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی ہے، تب انہوں نے اس پار اپنے سالار اعلیٰ رومیر کو کوئی مخصوص اشارہ دیا۔ یہ اشارہ ملنا تھا کہ رومیر فوراً اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ لکڑی کے پل کا اوپر والا حصہ حرکت میں آیا۔ جن رسوں کے ساتھ پل کا اوپر والا حصہ بندھا ہوا تھا، وہ رسے ڈھیلے ہونے شروع ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ اس پل پر رومیر اور اس کے لشکری بھی چڑھنا شروع ہو گئے۔ اب پل کا اوپر والا حصہ دریا کے پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا اس کنارے کے قریب ہوتا جا رہا تھا جو بطلیوس شہر کے قریب تھا۔ ساتھ ہی ساتھ پل کے اوپر رومیر کے لشکریوں کی بھی تعداد کافی ہوتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف عبد الرحمن اپنی جگہ مطمئن تھا۔ اپنے لشکر اور اپنے چند سالاروں کے ساتھ وہ شہر پر حملے شروع کر چکا تھا، جبکہ عبد الرحمن کا سالار امیہ بن اسحاق اپنے لشکر کے ساتھ دریائے آنا کے کنارے بالکل مستعد تھا۔
اپنے لشکر کی صفیں اس نے درست کر لی تھیں، اس لیے کہ اب پل قریب آتا جا رہا تھا اور اس نے رومیر کے لشکر سے ٹکرانا تھا۔ پل جب بطلیوس شہر کے کنارے تھوڑا سا قریب آیا تب امیہ بن اسحاق نے اپنی پہلی کارروائی کی ابتدا کی۔ اس نے اپنے لشکر کی اگلی 2 صفوں کو مخصوص اشارہ دیا۔ یہ اشارہ ملنا تھا کہ لشکر کی ان 2 صفوں نے موسلا دھار بارش کی طرح پل پر کھڑے رومیر کے لشکر پر تیر اندازی شروع کر دی۔ اس تیر اندازی کی وجہ سے رومیر کے انگنت لشکری ڈھیر ہو کر دریائے آنا میں گر گئے۔ باقی نے تیر اندازی سے بچنے کے لیے اپنے سامنے اپنی ڈھالیں کر لی۔ پل جب کنارے سے آ لگا تب رومیر اور اس کے لشکری عبد الرحمن کے لشکر کے اس حصے پر حملہ آور ہوئے جس کی کمانداری امیہ بن اسحاق کر رہا تھا۔ اس موقع پر امیہ بن اسحاق نے بڑی جرأت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کیا۔ جوابی کارروائیاں کرتے ہوئے وہ بھی حملہ آور ہوتا رہا۔ اس نے اپنے حملوں کے باعث رومیر اور اس کے لشکریوں کے لیے شورش محشر کا سماں برپا کر کے رکھ دیا۔ جس وقت رومیر اپنے لشکریوں کے ساتھ پل عبور کر رہا تھا اس وقت احمد بن یعلا بھی اپنی کارروائی کی ابتدا کر رہا تھا۔ وہ اپنی گھات سے بڑی رازداری کے ساتھ نکلا۔ اس نے بڑی برق رفتاری کے ساتھ اوپر کا پل پار کیا۔ اب اس نے پل پار کرنے کے بعد ایک دانشمندانہ ثبوت دیا۔ دریائے آنا کے کنارے کے ساتھ ساتھ کی طرف بڑھنے کی بجائے پل عبور کر کے وہ سیدھا آگے چلا گیا۔ اس کے بعد درختوں کی اوٹ اور جھاڑ جھنکار کے پیچھے سے ہوتا ہوا وہ اس سمت بڑھنے لگا تھا جہاں رومیر کے لشکر کا پڑاؤ تھا۔ رومیر کے لشکر کی پڑاؤ کی سیدھ میں آ کر احمد بن یعلا اپنے لشکر کے ساتھ بائیں جانب مڑا اور حملہ آور ہو گیا۔ یہ حملہ رومیر کے لشکر کے محافظوں کے لیے بالکل خلاف توقع تھا۔ وہ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی لشکر ایک کاوا کاٹ کر ان پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ وہ تو اس وقت اپنی ساری توجہ اپنے لشکر پر مبذول کیے ہوئے تھے جو لکڑی کے پل کو پار کر کے دوسرے کنارے پر امیہ بن اسحاق کے لشکر کے ساتھ الجھ چکا تھا۔ اب پڑاؤ کے اندر جو محافظ تھے ان پر احمد بن یعلا تباہ کن کالی آندھی کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا اور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ پڑاؤ کے اندر سے جدھر جدھر سے بھی گزرا اپنے پیچھے خونی بساط بچھاتا چلا گیا۔ جس وقت پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد احمد رومیر کے محافظوں کا قتل عام کر رہا تھا اس وقت رومیر کی بیٹی کرسینہ بھی پڑاؤ کے اندر موجود تھی۔ اس نے احمد بن یعلا کو حملہ آور ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ دنگ رہ گئی اور زور زور سے شور کرنے لگی۔ ان حملہ آور مسلمانوں کا جو سالار اعلیٰ ہے یہ وہی ہے جو میرا گھوڑا اور کچھ قیمتی اشیاء لے کر بھاگا تھا۔ اسے پکڑو، یہ جانے نہ پائے، ہر صورت میں اس کا سر قلم ہونا چاہیے۔ اپنے تیز حملوں کے باعث احمد بن یعلا نے بہت جلد پڑاؤ کے محافظوں کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ احمد بن یعلا کا یہ حملہ ایسا اچانک اور شدید تھا کہ رومیر کے وہ محافظ ایسے دنگ اور ششدر رہ گئے جیسے اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا دکھ دیکھا ہی نہ ہو۔ اپنے تیز حملوں کے باعث جگہ جگہ لاشوں کے انبار کھڑے کرتے ہوئے احمد بن یعلا نے انہیں غم کے انبار تلے ایک طرح سے دبا کر رکھ دیا تھا۔ محافظوں میں سے جو بچے تھے وہ دریا کی طرف بھاگے اور دریا کے کنارے اپنے ساتھیوں کا قتل عام ہوتے دیکھنے لگے۔ پڑاؤ کے محافظوں کی اکثریت کا خاتمہ کرنے کے بعد احمد نے پڑاؤ کے ایک حصے کو آگ بھی لگا دی۔ آگ کا لگنا تھا کہ پڑاؤ کے اندر شور اور واویلا اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگ پہلے ہی احمد بن یعلا کے حملہ آور ہونے سے چیخ و پکار کر رہے تھے۔ دوسرے کنارے پر رومیر اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ان کے پڑاؤ پر کوئی افتاد ٹوٹ پڑی ہے۔ تب انہوں نے امیہ بن اسحاق کے ساتھ نبرد آزمائی بند کر دی اور رومیر نے واپسی کے بگل بجاتے ہوئے اپنے لشکریوں کو پل پر چڑھنے کا حکم دے دیا۔ دوسرے کنارے پر وہ محافظ جن کے ذریعے پل کے رسوں کو ڈھیلا کرنا تھا اور کھینچنا تھا وہ اپنی جگہ محفوظ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دوسرے کنارے پر ان کے سارے لشکری پل پر چڑھ گئے ہیں اور کچھ لشکری پل کو پار کر کے پڑاؤ میں بھی داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں تب انہوں نے رسے کھینچتے ہوئے پل کا دوسرا سرا بھی اپنی طرف کے کنارے کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ جب تک رومیر اپنے لشکر کے ساتھ واپس اپنے پڑاؤ میں داخل ہوتا احمد بن یعلا وہاں سے واپس جا چکا تھا۔ رومیر جب اپنے لشکر کے ساتھ اپنے پڑاؤ میں داخل ہوا تو دنگ رہ گیا۔ جگہ جگہ لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ پڑاؤ کے ایک حصے کو آگ لگا دی گئی تھی لیکن جو لوگ بچ گئے تھے انہوں نے تگدو کر کے آگ پر قابو پا لیا تھا۔ رومیر پڑاؤ میں آیا تب اس کی بیٹی بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی۔ رومیر یہ سمجھا شاید اس کی بیٹی کرسینہ زخمی ہے۔ وہ خود بھی بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ کرسینہ بھاگ کر اپنے باپ کے ساتھ لپٹ گئی۔ بڑے پیارے انداز میں رومیر نے اس کا منہ اوپر کیا اور پھر بڑی محبت اور چاہت میں پوچھا، بیٹی تو ٹھیک تو ہے؟ تجھے کہیں کوئی زخم تو نہیں آیا؟ جواب میں رو دینے والے انداز میں کرسینہ کہنے لگی، بابا
یہ جو ابھی ابھی مسلمانوں کا لشکر ہمارے پڑاؤ پر حملہ آور ہوا، اس کا سالار وہی شخص تھا جو میرا گھوڑا اور میرے گھوڑے کے ساتھ بندھی ہوئی قیمتی اشیاء کو لے بھاگا تھا۔ بابا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں شکار کے لیے گئی تھی۔ یہ اچانک ہمارے پشتی درختوں کی اوٹ سے نمودار ہوا اور ایسی تیزی سے حملہ آور ہوا کہ پڑاؤ کے اندر جو محافظ تھے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا، اس لیے کہ سارے محافظ تو آپ کی طرف متوجہ تھے کہ آپ کس طرح حملہ آور ہو کر دشمن کو پسپا کرتے ہیں، اور ہمارے مسلح جوانوں کی اس بے توجہی سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے ایسا زوردار اور اچانک حملہ کیا کہ دیکھیں چاروں طرف پڑاؤ میں اس نے لاشیں ہی لاشیں بکھیر کر رکھ دی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینا رکی، پھر رومیر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا، یہ جو سالار ابھی ابھی ہمارے پڑاؤ پر حملہ آور ہوا اور کامیابی سے اپنا کردار ادا کر کے بھاگ گیا ہے، اس کے پاس میرا گھوڑا اور قیمتی اشیاء ہیں۔ بابا، میں ہر صورت میں اس کا نام جاننا چاہتی ہوں اور میں ہر صورت میں اس کے قتل کا اہتمام کروں گی۔ جواب میں مسکراتے ہوئے رومیر نے اپنی بیٹی کرسینا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر کہنے لگا، میری بچی، تمہیں پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگوں میں ایسے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بہرحال تم پریشان نہ ہو، میں اپنے کچھ مخبروں اور طلایہ گروں کے ذمے یہ کام لگاؤں گا کہ وہ اس سالار کا نام جاننے کی کوشش کریں اور اس سے متعلق تھوڑی بہت تفصیل بھی حاصل کریں جس نے آج ہمارے پڑاؤ پر حملہ آور ہو کر ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رومیر رکا اور پھر کہنے لگا، بیٹی، اس نے صرف پڑاؤ کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اس نے دوہرا کردار ادا کیا۔ اس کے پڑاؤ پر حملہ آور ہونے کی وجہ سے دریا کے اس پار جو میں اپنی کارروائی کرنا چاہتا تھا وہ بھی نہ کر سکا اور مجھے بحالت مجبوری واپس اپنے پڑاؤ میں آنا پڑا۔ یہ ایک طرح سے ہماری ناکامی اور پسپائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی رومیر نے کرسینا کو علیحدہ کیا، پھر جگہ جگہ اپنے لشکریوں کی بکھری لاشوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کی تکفین کا اہتمام کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری طرف اپنی کارروائی کرنے کے بعد احمد بن یعلا امیر عبد الرحمن الثالث سے جا ملا تھا۔ امیر کو جب اس کی کارروائی کی خبر ہوئی تو امیر نے اسے گلے لگایا اور شاباش دی۔ اس موقع پر امیر کی آنکھوں میں ایک چمک اور چہرے پر ایک انوکھی آسودگی تھی۔ پھر احمد بن یعلا کو مخاطب کرتے ہوئے عبد الرحمن الثالث کہنے لگا، یعلا کے بیٹے، لشکر میں سالار کی حیثیت سے شامل ہونے کے بعد جو تم نے اپنی پہلی کارروائی کی ہے اس میں ہی تم نے ایسا معرکہ سر کیا ہے کہ اپنا نام تم نے انتہائی تجربہ کار اور اعلیٰ پائے کے سالاروں میں درج کرا لیا ہے۔ بیٹے، رومیر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا ہے، پل بھی انہوں نے سمیٹ لیا ہے۔ اب میرے خیال میں وہ دوبارہ بطلیوس کے باغیوں کی مدد کے لیے دریائے آنا کے اس کنارے کا رخ نہیں کرے گا۔ میرے خیال میں اتنی دیر تک ہمیں اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر لینی چاہیے۔ اس موقع پر امیہ بن اسحاق بھی قریب ہی کھڑا تھا۔ عبد الرحمن کے خاموش ہونے پر وہ کہنے لگا، امیر محترم، اس وقت ہمارا پورا لشکر بطلیوس شہر کے نواح میں ہے۔ آپ سامنے کی طرف سے حملہ آور ہوں، میں دریا کی سمت سے حملہ آور ہوتا ہوں اور احمد بن یعلا بائیں طرف سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اس طرح جب بطلیوس شہر پر تین اطراف سے حملہ ہوگا، ساتھ ہی سب سے اوپر والی خندق سے جب تیروں کی بارش بھی فصیل کے اوپر ہوگی، تو میرے خیال میں شہر اور اس کے محافظ زیادہ دیر تک ہمارے سامنے مزاحمت نہ کر سکیں گے۔ احمد بن یعلا، نجد اور دوسرے سالاروں نے امیہ بن اسحاق کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد لشکر پھیل گیا۔ سامنے کی طرف سے امیر عبد الرحمن نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی۔ دریا کی سمت سے امیہ بن اسحاق آندھی اور طوفان کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا، جبکہ احمد بن یعلا اپنے لشکر کو فصیل کے بائیں جانب لے گیا تھا اور وہ بھی حملہ آور ہوتے ہوئے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ عبد الرحمن الثالث کے وہ تیر انداز جو سب سے اوپر والی خندق میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی کارگزاری سب سے نمایاں رہی۔ ایک تو وہ چونکہ خندق کے اونچے کناروں کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا جو تیر فصیل کے اوپر سے چلائے جاتے تھے ان کے لیے نقصان کا باعث نہ بن سکتے تھے، اور وہ اوٹ میں بیٹھ کر فصیل کے محافظوں کی پوری نقل و حرکت دیکھ سکتے تھے۔ لہٰذا جو کوئی بھی برج کے اندر سے یا برج سے باہر نکل کر تیر اندازی کرنے کی کوشش کرتا، وہ فوراً اسے تیروں کا نشانہ بناتے اور اسے ڈھیر کر کے رکھ دیتے۔ اس طرح آہستہ آہستہ فصیل کے اوپر سے مزاحمت کاروں کی مزاحمت ختم ہوتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ابن مردان جلیکی بھی بدحواس ہو گیا تھا، اس لیے کہ اس کے ساتھی اس کے مددگار رومیر کو ایک طرح سے بالکل بے ضرر بنا کر دوسرے کنارے پر اپنی لاشیں سنبھالنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے انتھک بے مثال اور بے نظیر جدوجہد کرتے ہوئے امیر عبد الرحمن کے لشکر کے کچھ لشکری فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوئے۔
فصیل کے اوپر ابن مردان کے جو محافظ تھے انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ انہیں فصیل کے نیچے دھکیل دیں، لیکن انہیں اس بنا پر ناکامی ہوئی، اس لیے کہ جو ہی انہوں نے اپنے برجوں سے نکل کر فصیل پر چڑھنے والوں کو روکنا چاہا، سب سے اوپر والی خندق کی اوٹ میں جو تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی بہترین کارگزاری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ایسی تیر اندازی کی کہ جو بھی فصیل پر چڑھنے والوں کو روکنے کے لیے برجوں سے باہر نکلتا وہ موت کی ابدی نیند سلا دیا جاتا تھا۔ اس طرح جب چند سپاہی فصیل پر چڑھ گئے تب فصیل پر چڑھنے والوں کا تانتا بند گیا۔ فصیل پر چڑھنے والے اب دائیں بائیں دونوں پہلوؤں میں پھیلنا شروع ہو گئے، پھر ایک برج کے بعد دوسرا برج انہوں نے اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا۔ اس طرح فصیل کے اوپر جو ابن مردان کے محافظ تھے ان میں ایک طرح کا کوہرام اور افراتفری برپا ہو گئی۔ اتنی دیر تک بائیں جانب سے احمد بن یعلا اور دریا کی طرف سے امیہ بن اسحاق بھی اپنے لشکریوں کے ساتھ فصیل پر چڑھ گئے اور لمحوں کے اندر ہی فصیل کے اوپر جس قدر محافظ تھے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد کچھ زندہ دل لڑتے بھڑتے نیچے اترے، انہوں نے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ شہر پناہ کا دروازہ کھلنا تھا کہ پورا لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر کے اندر تھوڑی سی مزاحمت ہوئی، جس قدر مزاحمت کار تھے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور ابن مردان جلیکی کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ فصیل کے اوپر عبد الرحمن الثالث کا علم نصب کر دیا گیا۔ دوسرے کنارے لیون کی عیسائی مملکت کے سپہ سالار رومیر نے جب دیکھا کہ ابن مردان کا علم اتر چکا ہے اور عبد الرحمن الثالث کا علم فصیل اور برج کے اوپر لہرا رہا ہے، تب اس نے بڑے دکھ اور المیہ انداز میں اپنے گرد جمع اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہا، میرے عزیزوں، یہاں آ کر ہم نے جو مقصد حاصل کرنا چاہا اس میں ہم مکمل طور پر ناکام رہے ہیں، بلکہ الٹا ہم نے اپنے لشکر کا نقصان بھی کروا لیا۔ لیکن میں یوں ہی نہیں بیٹھوں گا، عبد الرحمن الثالث سے اپنے لشکر کے نقصان اور اس ناکامی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اب چونکہ شہر عبد الرحمن الثالث نے فتح کر لیا ہے تو میرے خیال میں شہر کے اندر کسی باغی کو وہ زندہ رہنے نہیں دے گا۔ یہاں تک کہتے کہتے رومیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس وقت چند گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے اس کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ جب وہ قریب آئے تو پتہ چلا کہ وہ رومیر کے بڑے بھائی اور لیون کی سلطنت کے شہنشاہ افونش کے قاصد تھے۔ ان قاصدوں کے آنے سے رومیر پریشان اور فکر مند ہو گیا۔ قاصد جب اس کے پاس آئے تو اس نے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے آنے کی وجہ پوچھی۔ تب وہ قاصد بڑی المیہ سی آواز میں کہنے لگا، ہم آپ کے لیے ایک بری خبر لے کر آئے ہیں۔ آپ کے بھائی اور لیون کے شہنشاہ افونش کی بیوی اور لیون کی ملکہ الویرا اچانک وفات پا گئی ہے۔ اس کے مرنے کا دکھ ہمارے شہنشاہ نے اس قدر اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے کہ وہ اپنے حواس میں نہیں رہے۔ اسی بنا پر ہم آپ کے لیے یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ فی الفور لیون پہنچیں، ورنہ سلطنت کے حالات ابتر ہو کر رہ جائیں گے۔ اس خبر نے رومیر کو پریشان اور فکر مند کر کے رکھ دیا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب ہمارا یہاں رکنا اور قیام کرنا بھی بیکار ہے۔ بطلیوس شہر پر عبد الرحمن کا قبضہ ہو چکا ہے، اور اگر ہم نے یہاں مزید ٹھہرنے کی کوشش کی تو وہ بطلیوس شہر میں اپنے قدم جمانے، وہاں حالات کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ نکلے گا اور ہم پر حملہ آور ہو کے ہمیں ناقابل یقین نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے سب سے بہتر فیصلہ یہی ہے کہ ہم یہاں سے فوراً وقت ضائع کیے بغیر لیون کی طرف کوچ کر جائیں۔ اس کے ساتھ ہی رومیر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے سالاروں کو کوچ کے بگل بجانے کا حکم دیا اور تھوڑی ہی دیر بعد رومیر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔